کیا اقدامات ہوں گے، ان کو کیسے تسلی دی ہے، کیونکہ ان کا وہ مین ایک ڈیمانڈ تھا۔ تو وہ بھی یہ خفیہ رکھیں گے کیونکہ اس کے اندر ملک کے فارن ریلیشنز انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو خفیہ رکھا گیا، مگر یہ بات آہستہ آہستہ باہر نکلے گی۔ وہ لوگ ہی بتا دیں گے کہ جی یہ معاہدہ ہوا، اور جب یہ معاہدہ ٹکے گا نہیں، مطلب ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ اپنا معاہدہ پھر توڑ دے گی حکومت، جیسے 4 دفعہ پہلے انہوں نے توڑا ہے، تو پھر یہ معاہدے کے سارے ڈیٹیلز جو ہیں یہ واٹس ایپ کے اوپر اور میڈیا کو ٹی ایل پی والے وہی اس کو دکھا دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اس کو خفیہ رکھیں گے جب تک ایک سائڈ جو ہے اس کو توڑتی نہیں ہے، اور زیادہ امکان توڑنے کا حکومت کا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے کچھ پہلو ہیں جو کوئی بھی حکومت یا ریاست تسلیم نہیں کر سکتی۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو عارضی طور پر دبایا گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ مفتی منیب کا یہ کہنا ہے کہ 8-10 دن میں اس کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت اہم یہاں پر بات یہ ہے جو کہ یاد کروانی ہے اپنے ناظرین کو بھی۔ سیٹھی صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جمعے والے دن، جس میں عمران خان صاحب بڑے ڈٹرمنٹ دکھائی دیے تھے، اور اس اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، ڈی جی آئی بی بھی تھے، ڈی جی ایف آئی اے بھی تھے۔ اس میں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ناجائز مطالبات تسلیم نہیں ہیں، کالعدم تنظیم کو مزید رعایت نہیں ملے گی، اور ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں گے، نہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی پر بات ہوگی۔ یہ سب واضح الفاظ میں کہا گیا، بتایا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، جس کے بعد فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ سختی کا اظہار کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک کا جو معاملہ طے ہوا ہے، اس میں ایک پیج کا کتنا کردار رہا کہ پھر آخرکار مذاکرات ہی کرنا پڑے؟ ہاں عائشہ، ایسے ہے کہ کہا تو انہوں نے بہت لمبی لمبی باتیں کی تھیں، بڑی دھمکیاں دی تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تو سپریم کورٹ لے جائیں گے آپ کو، ریاست کی ریٹ کو نہیں آپ ہاتھ لگا سکتے، ریاست ہوتی ہے۔ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب نے پوری ایک کابینہ، ایک سیکیورٹی کونسل کی پہلے کابینہ سے بات کی، پھر سیکیورٹی کمیٹی کی بات کی، وہاں سب فوجیوں کو بٹھا دیا دکھانے کے لیے کہ یہ ہم سب ایک صفحے پہ ہیں اور ہم بڑے مضبوط ہیں اور ہم بڑے تکڑے ہیں۔ ارے بھائی، چاروں چیفز کو بٹھا دیا، چیئرمین جوائنٹ چیفز کو بٹھا دیا۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سگنلنگ ہے، مجھے یاد ہے اپنے پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہی کہا تھا، یہ سگنلنگ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تکڑے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا وہ بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے یہ سگنل میں کتنی جان ہے یا نہیں ہے، اور وہ بہت تکڑے ہیں، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر آخر میں یہی ہوا کہ پھر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور جب پیچھے ہٹنا پڑا، آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جب ریاست کے ادارے کے لوگ انوالو ہو جائیں گے اس کے اندر ڈائریکٹلی بیہائنڈ دا سینس، وہ آخری سٹیج پہ ہی آئیں گے، اس سے پہلے حکومت کو اور انٹیریئر منسٹری کو اور ان کو کوشش کرنے کی اجازت دی جائے گی، آپ کر لیں۔ مگر جب ان سے معاملہ نہیں طے پائے گا تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ، آخری سٹیج پہ ریاست کے لوگ، کہ میرا اشارہ تھا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف کہ انہیں پھر انوالو ہونا پڑے گا جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں وہ، اور پھر جا کے شاید یہ معاملہ طے ہو۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جب وہ انوالو ہوں گے تو پھر خفیہ نہیں رکھیں گے، وہ باہر دکھانا چاہیں گے، اشارہ کرنا چاہیں گے، عوام کو بھی سگنل کرنا چاہیں گے کہ اب ہم آ گئے ہیں، اب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی صدارت میں ہم بیٹھے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں چپ کر کے اور وہی سب کچھ کریں گے۔ تو یہ دکھاوا تھا، وہ دکھاوا کام نہیں کیا۔ اب انہوں نے آ کے بیہائنڈ دا سینس پھر جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کچھ انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں بھی گھوم رہی ہیں، مولانا حضرات جو لوگ انوالو رہے ہیں اس کے اندر، انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ بھی اپنی تصویریں کھنچوائی ہیں، اور میرا خیال ہے آرمی چیف نے بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو کوئی پریس ریلیز نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہاں سے آتی کہ ہم نے کوئی رول ادا کیا ہے تو شاید عمران خان صاحب کو بات پسند نہ آتی، تو اس لیے وہ انہوں نے اپنی تصویریں لے کے اور لگا دی ہیں۔ اور ایک تصویر میں تو میں نے دیکھا ہے آرمی چیف صاحب شلوار قمیض اور صدری پہنے، جیکٹ پہنے ہوئے، اس کے اوپر سے شلوار قمیض کے اوپر وہ کھڑے ہیں، اور ساتھ ایک طرف ایک مولانا ہے، آگے دوسرے مولانا ہیں، تو بڑا اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے۔
اور ان کی وجہ سے ہی. اور پھر میرا خیال ہے ایک مولانا صاحب کو جو کراچی سے آئے تھے ان کو بھی پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی چیف کا کوئی رول رہا کہ نہیں. تو پہلے تو انہوں نے جواب دینے سے کترائے، پھر بعد میں پھر جاتے جاتے کہہ دیا کہ ہاں ظاہر ہے ان کا رول تو بہت اہم ہوگا، یا ہو سکتا ہے، یا ہے، ہمیشہ ہوتا ہی ہے. اس قسم کی کوئی بات کی انہوں نے. تو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے کہیں کنارے پہنچا ہے، اور ساری اس کی جو کریڈٹ ہے وہ پھر ریاست کے ادارے ہی لے گئے. یہ نہیں کہ ریاست کے اداروں نے کریک ڈاؤن کیا، ریاست کے اداروں نے نیگوسیٹ کر کے اور کچھ سچویشن کو سیو کر لیا ہے. سچویشن کو انہوں نے سیو کیا. یہی بات ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، جن کے نام کا مطلب ہی خوشخبری سنانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کی برکتوں سے ہوا ہے. تصویر میں بھی وہی موجود تھے سیٹھی صاحب، اور ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دوبارہ سے آ گئے ہیں، لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، اور وہ بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں. حکومتی وزراء کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اب جو 8-10 دن میں وہ مثبت اثرات کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کے خیال میں کسی وزیر کا گھر جانا یا اس کو رخصت کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے مطالبات میں؟ ہاں عائشہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں زاہد حامد صاحب کا سر لیا تھا. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ریزائن نہیں کریں گے اور اپنا عہدہ لا منسٹری کا نہیں چھوڑیں گے تو اس وقت تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں، ہم اپنا احتجاج کال آف نہیں کریں گے. بڑے رضوی صاحب نے یہ مطالعہ کیا تھا. تو اب بات یہ ہے عائشہ کہ کسی سٹیج پہ بھی یہ شیخ صاحب اور فواد چودھری کے خلاف اگر انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا اور پھر اسی قسم کی باتیں کرتے رہے جس کے ساتھ یہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر یہ عین ممکن ہے کہ یہ کسی ایک منسٹر کو ٹارگٹ کرے، یا کسی ایڈوائزر کو ٹارگٹ کرے، یا کسی میڈیا والے کو ٹارگٹ کرے جن کو یہ پسند نہیں ہے ان کی باتیں. تو اس لیے یہ تو اب آگے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اتنا انہوں نے اپنا ڈسپلے کیا ہے پاور کا کہ اب تو کسی نہ کسی سٹیج پہ بھی ٹی ایل پی والے ایسے ڈیمانڈز کھڑے کر سکتے ہیں جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور مذہبی پالیٹکس کے ساتھ، اور پھر ان کو نہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر دفعہ جب آپ گیو ان کرتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں، تو آپ دوسری سائڈ کو اور مضبوط کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی اس وقت بہت مضبوط ہے. انہوں نے اپنے سارے ڈیمانڈز منوا لیے ہیں، اور آگے اگر کوئی مسئلہ بنا، اور ضرور مسئلہ بنے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ پھر نکلیں گے، اور پھر اور مشکل ہو جائے گا ان کو روکنا. تو کیونکہ بیسکلی اسٹریٹ پاور دکھانا چاہ رہے ہیں نا یہ. تو جب ریاست کے خلاف ایک دھمکی ہوتی ہے وائلنس کی فرام دی ادر سائڈ، تو پھر اس قسم کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ٹی ایل پی کے لیے کوئی چیز بھی آؤٹ آف باؤنڈز نہیں ہوگی. وہ اپنا جو ایجنڈا ہے سیاسی اور ریلیجس، اس کو اور بڑے پیمانے پر اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور جب وہ ایکسپینڈ کریں گے تو اور بھی چیزیں پھر ان کے راستے میں آئیں گی، اور وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے. آج تو صرف کارٹونز کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا نا، تو اب اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر قانون بہت سے ہیں جس کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں اگر ان کا یہ موڈ بنے کہ یہ قانون کلچرل ایشوز ہیں ایٹسیٹرا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ون وے اسٹریٹ ہے، اور اب ریاست اتنی پیچھے ہٹ گئی ہے کہ سب ان کو بھی اور سارے پاکستان کو بھی نظر آ گیا ہے. تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اور گروپس کو بھی شے مل سکتی ہے کہ وہ بھی اپنے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر آئیں، آ کر گھروں کو جائیں، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کوئی اور لوگوں میں اتنی قوت نہیں ہے. عائشہ میری بات سنیے، دیکھیے پی ڈی ایم بیچاری کیا کر سکتی؟ پی ڈی ایم کے پاس اس قسم کا جذبہ اور اس قسم کا ایجنڈا آئٹم نہیں ہے جس کے ساتھ اتنے پیشن کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ لوگ باہر نکلتے ہیں اور پھر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہ ہی یہ کوئی تنظیم اور کوئی سیاسی تنظیمیں یہ کر سکتی ہیں جو کہ پوری طرح سیاسی تنظیمیں ہیں. جماعت اسلامی نہیں کر سکتی. جے یو آئی والے ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو لے تو آئے تھے، مگر وہ اس وقت اس قسم کی دھمکی انہوں نے نہیں دی تھی جس قسم کی دھمکیاں
دھمکیاں آپ کو ٹی ایل پی کی طرف سے آتی ہیں. اب اس سے قبل وہ جو مجاہدین گروپس تھے لشکر طیبہ یا یہ لوگ یہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے اس قسم کی چیز اتنے بڑے پیمانے پہ. اور یہ اب اس دفعہ تو 8-10 ہزار لوگ وہ لے آئے ہیں. لاہور میں تو 20,000 لوگ تھے اور یہ ہر سٹیج پہ ہر چھوٹے شہر سے ان کو لوگ جوائن کرتے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی فلڈ آئے گا جب یہ آتا ہے اور ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز جس پیشن کے ساتھ یہ آتے ہیں جذبے کے ساتھ یہ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور تنظیم کے ساتھ. ٹھیک ہے سٹھی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کسی اور تنظیم کے ساتھ. اور یہاں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حکومت نے جب وہ ناکام ہو گئی ان کو روکنے میں تو پھر رینجرز بھی طلب کر لی، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کا مورال بہت ڈاؤن ہے اس معاہدے کے ہونے کے بعد، کیونکہ لاہور پولیس کے مطابق ان کے 8 اہلکار اس سارے عرصے میں ٹی ایل پی کارکنوں کے ساتھ جھڑپوں میں شہید ہو چکے ہیں. سوال یہاں یہ بھی ہے کہ ہر بار اس طرح کا معاملہ آنا اور اس کے بعد پھر طے پا جانا، جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور پھر یہاں کیا پولیس نے اپنا کردار درست طریقے سے نبھایا؟ کیونکہ آئی جی پی جو ہیں راؤ سردار، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے ٹی ایل پی کارکنوں کو لاہور سے نکلنے نہیں دینا. تو یہاں پر کیا پولیس کے اوپر بھی کوئی بار آتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پولیس رینجرز کے کنٹرول میں دے دی گئی ہے. جی، آرٹیکل 147 کا حوالہ دیا گیا، بڑی ہیڈ لائنز بنی تھیں کہ جناب پولیس کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے اور رینجرز کنٹرول کریں گے. مگر ایکچولی ہوا کیا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی بات کہی تھی پہلے کہ رینجرز باہر تو آ جائیں گے مگر کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے، پولیس کے پیچھے ہی رہیں گے اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہوئی تو ہٹ جائیں گے راستے میں سے. اور آپ نے دیکھا بالکل ایسے ہی ہوا، اسی لیے پولیس کا اتنا نقصان ہو گیا. اب اس کے بڑے خطرناک قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ پولیس اگلی دفعہ پروٹیسٹ کرے گی. تو اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پہلے وقت ہی کر لیتے. اب اگلی دفعہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یا تو رینجرز کو اسٹریٹ اوے آنا چاہیے اور جو رینجرز کرتے ہیں جیسے جس طریقے سے انہوں نے